بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گفتگو قیامت کی چھوٹی علامات ہیں۔ چھوٹی علامات قیامت کی کل تعداد 50 ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تمام معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اتنا قریب بھیجا گیا ہے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ عہد رسالت میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ حدیث میں ہے کہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ فتنوں کا ظہور ہوگا اور فتنوں کی شدت اس قدر ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دنیا کے کچھ سامان کی خاطر اپنا دین ایمان تک بیچ ڈالیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ قیامت کے قریب یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ قیامت سے پہلے جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا۔ ہر ایک جھوٹا ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرے گا کہ وہی اللہ کا نبی ہے۔ علم مٹ جائے گا اور ہر طرف جہالت چھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے زبردستی علم نہیں کھینچیں گے، بلکہ علماء کو کھینچنے کے ساتھ علم بھی کھینچ لیں گے، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے ہی جواب دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ قلم کا ظہور ہوگا، یعنی لکھنے والے لوگوں کی بہتات ہوگی، اور کتابوں کی نشر و اشاعت کثرت سے ہوگی۔ عمل ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے قریب والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے حکم یعنی امر خلافت، اور سب سے آخر میں نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ شراب حلال سمجھ لی جائے گی۔ لوگ شراب پینے کے لیے اس کا نام تبدیل کریں گے اور شراب پئیں گے۔ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے، باجے بج رہے ہوں گے اور گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں دھنسا دیں گے، اور ان میں سے بعض کو تو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی۔ فحاشی اس قدر عروج پر ہوگی کہ عورتیں عریہ لباس پہن کر باہر نکلیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں لباس پہننے کے باوجود لباس کی باریکی اور تنگی کی وجہ سے ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو محسوس کر سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس کی جا سکے گی۔ زناکاری بڑھ جائے گی۔ امانت ضائع کر دی جائے گی۔ امانت ضائع کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جھوٹ بکثرت بولا جائے گا۔ جھوٹی گواہی دینے کا رواج چل نکلے گا۔ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام سے۔ تجارت اس قدر بڑھ جائے گی کہ عورتیں بھی تجارت میں اپنے شوہروں کا تعاون کریں گی۔ لوگوں میں ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرنے کی غلیظ خصلت پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کنجوس، حریص اور بخیل ہو جائیں گے۔ حق بات کو چھپایا جائے گا۔ بوڑھے شخص سیاہ خضاب کے ذریعے بالوں کو رنگ کر جوانوں کی مشابہت کریں گے۔ شرک بہت بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ اس امت کے لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ بدعت و خرافات کا دورہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی تھی۔ مساجد میں خوب تزئین و آرائش کا کام کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ مساجد کی زیب و زینت میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، حتیٰ کہ سال مہینہ کے مانند اور مہینہ ہفتے کی مانند تیزی سے گزر جائے گا۔ شاید یہ انسانی مصروفیات بڑھ جانے کے باعث ہوگا۔
لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جن میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ لوگ قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلند و بالا عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے گا، اگرچہ ضرورت کے لیے بلند عمارتیں بنانا بھی جائز ہے، لیکن یہ عمارتیں صرف مقابلہ کرنے اور فخر و ریا کے لیے بنائی جائیں گی۔ بازار قریب قریب ہو جائیں گے، یا تو ایک بازار دوسرے بازار کے قریب ہوگا یا ہر گلی محلے میں بازار ہوں گے۔ قتل و غارت اور خون ریزی بڑھ جائے گی، غریب امیر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ننگے قدموں والے، ننگے جسموں والے، بہرے اور گونگے انتہائی مفلس نادار لوگ زمین کے مالک بن جائیں گے اور سیاہ فام چرواہے آپس میں عمارتوں پر فخر کریں گے۔ دین و ایمان کو دنیاوی اموال اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی عوض بیچ دیا جائے گا۔ موت اچانک آیا کرے گی، جیسا کہ آج کل ہارٹ اٹیک کے ذریعے ایک صحت مند آدمی کو بھی اچانک موت آ جاتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ کافر طاقتیں مسلم امہ پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کی حیثیت صرف اس جھاگ کی مانند ہوگی جو پانی کے اوپر بہتا ہے، اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ان کا رعب و دبدبا نکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان میں وہن کی بیماری آ جائے گی، اور وہن کی بیماری دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہے۔ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک نگران ہوگا۔ ایسے گمراہ کرنے والے حکمران ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، بلکہ وہ انسانی جسموں میں شیطانوں کے دل رکھتے ہوں گے۔ زلزلے بکثرت ہوں گے اور ہر طرف فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اسلام اور اہل اسلام دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائیں گے جیسے ابتدائی اسلام میں تھے۔ ایمان سمٹ کر حرمین یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں محصور ہو جائے گا۔ ایک کہتانی اور ایک ججا نام کا حکمران ہوگا۔ مسلمان کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ درندے اور بے جان اشیاء کلام کریں گے، حتیٰ کہ آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے کلام کرے گا، اور اس آدمی کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا۔